الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ ہود کی آیت 87 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ سیدنا شعیب کی سرگزشت زیر بحث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن قوموں کی طرف اپنے رسول بھیجے اور پھر ان قوموں میں اللہ تعالیٰ کی دینونت کا ظہور ہوا، اسے بطور استدلال پیش کیا جا رہا ہے۔ شعیب کی داستان کا کچھ حصہ زیر بحث آ گیا۔ انہوں نے جب نصیحت کی اور یہ کہا کہ اس طریقے سے لوگوں پر ظلم نہ کرو اور اللہ ہی کی بندگی کرو، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، تو اس کے جواب میں قوم نے کیا کہا؟ ارشاد ہوا ہے، قالوا یا شعیب الصلاۃ تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء۔ انہوں نے جواب دیا، اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں جنہیں ہمارے باپ دادا پوچھتے رہے، یا اپنے مال میں اپنی مرضی کے مطابق تصرف نہ کریں؟ یعنی نماز تو ہم بھی پڑھتے ہیں، تم بھی پڑھتے ہو، لیکن تم کچھ زیادہ ہی نمازی ہو گئے ہو، تو اب کیا نماز نے ہماری ان روایات کی غلطی بتانے کا حکم بھی تمہیں دے دیا ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ طنز تعریض کا جملہ ہے۔ لوگ جب دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص ان کی روایات پر تنقید کر رہا ہے، یا جس چیز کو وہ مذہب بنائے بیٹھے ہیں اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو اس کی مذہبیت کو بھی طنز کا ہدف بنا لیتے ہیں۔ یہ اسی طرح کا جملہ ہے۔ اس پر میں نے حاشیہ لکھا ہے، یہ در حقیقت ایک طنزیہ فقرہ ہے، اور نماز کا ذکر اس میں دینداری کی علامت کے طور پر ہوا ہے۔ ایک بندہ مومن کے ہاں جس چیز کا دینداری میں ظہور ہوتا ہے اور وہ ظہور شب و روز دیکھا جا سکتا ہے، وہ نماز کا اہتمام ہی ہے۔ ایک شخص دیانتدار ہے، لوگوں کا سچا خیرخواہ ہے، جھوٹی باتیں نہیں کرتا، لوگوں پر جھوٹے الزامات نہیں لگاتا، غیبت نہیں کرتا، یہ سب چیزیں تو بہت معاملہ پڑے تو سامنے آتی ہیں۔ انسان کے اخلاق اور کردار کا تعلق اس کی صورت سے نہیں ہوتا، ظاہر سے بھی نہیں ہوتا۔ آپ اس کے ساتھ کوئی کاروبار کرتے ہیں، شادی بیاہ کا تعلق ہوتا ہے، مجلس آرائی ہو جاتی ہے، کوئی حقوق فرائض زیر بحث آ جاتے ہیں، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص اپنی اخلاقی تطہیر میں کس جگہ پر ہے، اپنے آپ کو کتنا پاکیزہ بنا چکا ہے۔ لیکن ظاہر میں کچھ چیزیں علامت بن جاتی ہیں، تو ان میں نماز ایک بڑی عبادت ہے، 5 وقت آدمی کو کرنا ہوتی ہے۔ آپ ملیں گے، آئیں گے، بیٹھیں گے، نماز کا اہتمام کرتے دیکھیں گے تو نماز نمایاں ہو جاتی ہے بڑی حد تک۔ ہمارے ہاں کچھ اور چیزیں اب نمایاں ہو گئی ہوئی ہیں، یعنی آپ کی داڑھی کیسی ہے اور شلوار ٹخنوں سے اونچی ہے یا نہیں اونچی ہے، لیکن یہ سب چیزیں انبیاء کے ہاں زیر بحث ہی نہیں ہیں۔ تو یہاں پر بھی ظاہر کے لحاظ سے جو چیز ہدف بنی ہے وہ نماز ہے، نہ کہ کوئی اور چیز۔ یہ در حقیقت ایک طنزیہ فقرہ ہے، اور نماز کا ذکر اس میں دینداری کی علامت کے طور پر ہوا ہے، اس لیے کہ اس کا یعنی دینداری کا سب سے نمایاں ظہور نمازی کی صورت میں ہوتا ہے۔ ظاہر میں آدمی یہی دیکھتا ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں، مطلب یہ کہ تم نماز وغیرہ پڑھتے تھے، نوجوان تھے، ابھی زیادہ عمر نہیں تھی، اس میں اگر
آدمی نمازی پرہیزگار ہو گیا ہے تو لوگوں کی نگاہوں میں بھی آ جاتا ہے۔ نماز وغیرہ پڑھتے تھے تو اس سے خیال تو یہ ہوتا تھا کہ تم سے باپ دادا کا نام بھی روشن ہوگا، یعنی اچھے نیک نوجوان بن گئے ہو، لوگ کہیں گے کہ صالح اولاد پیدا ہوئی ہے، اور قوم کے لیے بھی کچھ کامیابی کی راہیں نکلیں گی۔ صلاحیتیں تمہارے اندر اس پہلو سے بھی تھیں کہ دنیا میں بھی ممتاز ہوتے، اور جب دینداری بھی آ گئی تو سونے پر سہاگا ہو گیا۔ مگر خوب نکلی تمہاری یہ نماز کہ وہ ماضی و حاضر سب کی بساط لپیٹ کر رکھ دینا چاہتی ہے، یعنی یہ اچھی دینداری اختیار کی ہے کہ ہماری روایت اور ہمارے دینی تصورات پر ہی حملہ آور ہو گئے ہو، نہ ہمارے باپ دادا کی اور ہمارے بڑے بڑے لوگوں کی کوئی عزت رہ گئی، اور نہ ہماری تاریخ تمہاری نگاہ میں کوئی وقت رکھتی ہے۔ یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ حضرت شعیب کی نیک اور پاکیزہ زندگی سے چونکہ مفسدین کو اندیشہ تھا کہ لوگ متاثر ہوں گے جو بالطبع نیک ہے، ظاہر ہے کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ انہوں نے اپنی فطرت کے نور کی قدر کی ہوتی ہے، تو جیسے ہی ان کو محسوس ہوتا ہے کہ آدمی تو اچھا ہے، نیکی کی بات کرتا ہے، خیر کی بات کرتا ہے، نماز کا اہتمام کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ ہمدرد ہے، تو ان کے اندر ایک نرم گوشہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے ان کی نیکیوں ہی کو اپنے طنز کا ہدف بنا لیا، گویا سارے فساد کی جڑ وہی ہیں۔ یعنی اگر کسی کا اخلاق بہت اچھا ہے اور لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں تو اسی کو تعریض کا ہدف بنا لیا جائے گا، اگر نماز کا اہتمام ہے تو اس کو طنز کا موضوع بنا لیا جائے گا۔ تو یہ وہ ذہنیت ہے جو اس جملے کے اندر ہر شخص دیکھ سکتا ہے۔ انہوں نے جواب دیا ہے شعیب کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں جنہیں ہمارے باپ دادا پوچھتے رہے، یا اپنے مال میں ہم اپنی مرضی کے مطابق تصرف نہ کریں؟ دو ہی چیزیں تھیں جنہوں نے پوری قوم کو فساد میں مبتلا کر رکھا تھا، یعنی توحید کی بجائے شرک، اور شرک بھی بالکل برہنہ، جیسے کہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں پیدا ہو گیا۔ یعنی ایک تو تعویل کا شرک ہوتا ہے، کوئی قوم یا کوئی جماعت اپنے آپ کو توحید کا علمبردار کہتی ہے، اگر اس کو ذرہ برابر بھی اس طرف توجہ دلائی ہے کہ تمہارے ہاں یہ شرک ہے، تو آپ کا سر پھاڑنے کے لیے آمادہ ہو جائیں گے کہ ہم تو توحید پرست ہیں، توحید ہی ہمارا دین ہے، لیکن شرک کر رہے ہوتے ہیں۔ اور شرک کرنے کی وجہ کیا بنتی ہے؟ کوئی تعویل، یعنی کسی آیت کا مدعا، کسی روایت کا مدعا، اسی طرح سے بڑے لوگوں نے کوئی ایسی تعبیر کر دی کہ وہ اصلاً تو ایسے لگتا ہے کہ یہی توحید ہے، لیکن حقیقت میں وہ توحید کے منافی ہے۔ ہم مسلمانوں کے ہاں اس کی ساری صورتیں دیکھی جا سکتی ہیں۔ اس وقت جتنے گروہ ہیں، بہت شاذ کچھ لوگوں کو آپ چھوڑ دیں تو بڑے بڑے جتنے گروہ بھی ہیں ہمارے بر صغیر میں بھی، عالم اسلام میں بھی، وہ سب کے سب اپنے آپ کو توحید پرست کہتے ہیں، اور ان میں سے کوئی توحید کے معاملے میں ادنا درجے کی تنقید بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن ہر طرح کا شرک دکھایا جا سکتا ہے، یعنی وہ قرآن مجید کی غلط تعویلات سے بھی پیدا ہوا ہے، بعض روایتوں کو غلط طریقے سے سمجھنے کے نتیجے میں بھی پیدا ہوا ہے، اور سب سے بڑھ کر تصوف کے ساتھ جو پیوند لگا ہے اس سے پیدا ہوا ہے۔ یعنی وحدت الوجود جیسی چیز آئی ہے جو بالکل اسی طرح کا شرک ہے جس طرح کہ سیدنا مسیح کو اللہ تعالیٰ کی تجسیم قرار دے کے نصارہ نے کیا ہے۔ یہ سب ہے، لیکن ہر آدمی اپنے اس شرک کو توحید کہہ کے پیش کر رہا ہے، یعنی بلکہ توحید کی اصل بتا کے پیش کر رہا ہے۔ آپ وحدت الوجود کے قائلین سے بات کریں تو وہ آپ کو جواب میں یہ کہیں گے کہ اصل توحید تو یہ ہے، یعنی ہم تو وجود میں بھی توحید مانتے ہیں، اور کیا توحید ہو سکتی ہے؟ تو یہ تعویل کا شرک ہے جو بالعموم پیدا ہو جاتا ہے، یہ برہنہ شرک نہیں ہوتا، یعنی اس میں ظاہر ہے کہ عام لوگ نہیں سمجھ پاتے، ان کا خیال یہی ہوتا ہے کہ اس میں کوئی چیز توحید کے خلاف نہیں ہے۔ تو بنی اسماعیل کے ہاں بھی یہی پیدا ہوا، اور یہ بھی حضرت ابراہیمی کی اولاد ہے۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ مدین کے لوگ مدیان کی اولاد ہیں،
جو ان کی زوجہ محترمہ قطورہ کی اولاد میں سے ہیں، تو انہی کے صاحبزادے ہیں جن کے نام پر یہ بستی تھی، اور انہی میں یہ بھیجے گئے ہیں پیغمبر کی حیثیت سے شعیب۔ تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ شرک پیدا ہو جاتا ہے لیکن وہ برہنہ نہیں ہوتا، تو توحید کے زیر سایہ پنپتا رہتا ہے۔ یہاں بالکل نمایاں تھا، تو انہوں نے اس کو موضوع بنایا، اور دوسرے یہ کہ تم اپنے اموال کے معاملے میں ظالمانہ طریقے اختیار کر رہے ہو، باطل طریقوں سے مال حاصل کرتے ہو، لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہو، کم تولتے ہو، ڈنڈی مارتے ہو، اور تمہاری تجارتی شاہراہ پر گزرنے والے لوگ تمہارے ظلم کا ہدف بنتے ہیں۔ یہ بنیادی چیزیں تھیں جن کی طرف انہوں نے توجہ دلائی۔ اس کے جواب میں انہوں نے یہ کہا کہ تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں جنہیں ہمارے باپ دادا پوچھتے رہے، یا اپنے مال میں ہم مرضی کے مطابق تصرف نہ کریں۔ یعنی یہ پہلو تھا جس پر اعتراض تھا، ورنہ وہ ایک مذہبی قوم ہے، مذہب کو ماننے والے لوگوں کی قوم ہے، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ تو بس آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جس طرح سے بنی اسماعیل یا مشرکین عرب یا قریش رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہے تھے، ویسے ہی وہ کر رہے تھے، اور جس طرح ان کے ہاں دینی روایت موجود تھی، نماز پڑھی جا رہی تھی، روزے بھی لوگ رکھتے تھے، حج بھی کرتے تھے، عمرہ بھی کرتے تھے، اور اسی طرح سے باقی دینی چیزیں بھی حرمت حلت کی سب ویسی کی ویسی موجود تھیں، تاہم بدعات آ گئی تھیں، شرک آ گیا تھا۔ توحید کے معاملے میں اسی طرح قیامت پر ایمان کے معاملے میں بہت سے شبہات پیدا ہو چکے ہوئے تھے، تو وہ صورتحال تھی، ان کے ہاں بھی یہی تھا۔ تو اب انہوں نے آگے جو بات کہی وہ ایک ہے تو 3 لفظوں کا جملہ، لیکن اس سے پہلے ایک پوری بات گویا مقدر ہو گئی ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جو قرآن مجید کی عربی ہے، اس میں 2 جملوں کو قریب رکھ کر ان کے درمیان ایک ایسا خلا چھوڑ دیا جاتا ہے جس کو دونوں جملے اپنی نوعیت سے بھر دیتے ہیں، اور قاری سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ اس کو خود سمجھ لے، تو اس کو میں نے یہاں کھول دیا ہے۔ اب انہوں نے یہ بات کہی کہ نماز یہ سکھاتی ہے، تو گویا اس کے بعد یہ کہا کہ تمہاری نگاہ میں سب اگلے پچھلے بیوقوف اور گمراہ تھے، یعنی یہی کہنا چاہتے ہو نا، جب تم ہمارے آباء پر تنقید کرتے ہو، یا ہمارے بزرگوں کی غلطی بتاتے ہو، یا ہماری دینی روایت کے نقائص بیان کرتے ہو، یا یہ کہتے ہو کہ یہ تم نے جو دین اختیار کر رکھا ہوا ہے یہ دین تو نہیں ہے پیغمبروں کا دین، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا کہنا چاہتے ہو؟ یہی کہنا چاہتے ہو نا کہ تمہاری نگاہ میں سب اگلے پچھلے بیوقوف اور گمراہ تھے۔ اس سے آپ کے جو مخاطبین ہیں ان کے اندر ایک حمیت پیدا ہوتی ہے کہ یہ ہمارے بزرگوں کو غلط ٹھہراتا ہے، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے، اپنے علم پر اس کو بڑا ناز ہے، اور یہ دیکھیے کتنے بڑے بڑے لوگ ہمارے ہاں پیدا ہوئے ہیں، سب کو بیوقوف، سب کو گمراہ بتا رہا ہے۔ تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ تمہاری نگاہ میں سب اگلے پچھلے بیوقوف اور گمراہ تھے۔ اب اگلا جملہ یہ، اور ہمارے اندر بس تم ہی ایک دانش مند اور راست باز آدمی رہ گئے ہو، یعنی اب ہمیں تم ہی سے الہام حاصل کرنا ہے، سب بزرگوں کو چھوڑ کر اب تمہاری طرف دیکھیں، یہ کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو یہ سب آپ دیکھیے کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے طنز کے زہر میں بجھے ہوئے جملے ہیں۔ لعنت الحلیم الرشید، بس تم ہی ایک دانش مند اور راست باز آدمی رہ گئے ہو۔ قالا یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا وما ارید ان اخالفکم الی ما انہاکم عنہ ان ارید الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ اس نے کہا میری قوم کے لوگوں ذرا غور تو کرو، اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوں۔ یہاں بار بار یہی مضمون الفاظ کے معمولی اختلاف کے ساتھ ہر پیغمبر کی زبان سے دہرایا گیا ہے۔ یعنی وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ میں کوئی فلسفی اور حکیم کی حیثیت سے تمہاری غلطی بتانے نہیں کھڑا ہو گیا، مجھے اللہ تعالیٰ نے وہ روشنی دی ہے جو اس نے ہر انسان کی فطرت میں ودیعت کی ہے، تم نے اگر اس نور کو بجھا دیا تو یہ تمہاری خطا ہے، میں نے اس کی قدر کی ہے۔ تو پہلی بات وہ یہ کہتے ہیں
کہ میری فطرت اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ توحید ہی اصل دین ہے، اور میری فطرت مجھے یہ بتاتی ہے کہ یہ سب جو کچھ تم کرتے ہو، یہ ڈنڈی مارنا اور یہ کم تولنا اور یہ لوگوں کو دھوکہ دینا اور یہ ملاوٹ اور اس طرح کی چیزیں، کوئی باضمیر انسان ان کو گوارا نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے مجھے کسی اور استدلال کی ضرورت نہیں تھی، اس معاملے میں جو روشنی میرے اندر خدا نے پیدا کی ہے وہی کافی تھی۔ میں نے لکھا یعنی نور فطرت جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر ودیعت فرمایا ہے، تو یہ سب نے یہی کہا ہے کہ میں اپنے پروردگار کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں۔ اور اس کے بعد پھر اس نے وحی کی صورت میں مجھے ایک رزق حسن بھی اپنی طرف سے عطا فرما دیا۔ یہ قرآن مجید میں جگہ جگہ وحی کو رزق حسن کہا گیا ہے، یعنی اللہ کی عمدہ عنایت، بہترین عنایت، اللہ تعالیٰ نے یہ رزق بھی مجھے دے دیا ہے۔ تو رزق صرف کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہوتی، بلکہ سیدنا مسیح کے الفاظ میں کہ آدمی اگر غور کرے تو وہ صرف روٹی سے نہیں جیتا، وہ اس کلمے سے جیتا ہے جو آسمان سے آتا ہے۔ تو یہ کلمہ ہے جو وحی کی صورت میں پیغمبروں پر نازل ہوتا ہے، اور پھر ان کی تعلیمات کی صورت میں جیسے قرآن ہے، جیسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی روشنی ہے، وہ دوسرے انسانوں تک پہنچتا ہے۔ تو یہ رزق حسن ہے، یعنی اس سے بہتر کوئی رزق نہیں جو انسان کو ملے۔ ہدایت کی طلب جو انسان میں رکھی گئی ہے اس کے لیے یہ رزق ہے۔ یہی وہ چیز ہے کہ جو پھر جب اللہ کے ساتھ سچا رابطہ ہوتا ہے تو انسان کے پورے وجود پر نظر آتی ہے، یعنی اس کے اخلاق میں، اس کے کردار میں، اس کے خدا کے ساتھ تعلق میں، اس کی الہیت میں، اس کی خدا ترسی میں، اس کو بھی رزق سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ چنانچہ سورہ مریم میں جب انہوں نے کہا کہ جب زکریہ آتا تھا تو تمہارے پاس رزق دیکھتا تھا، تو وہ بھی یہی رزق ہے جو وہ دیکھتے تھے۔ مجھے ایک رزق حسن بھی اپنی طرف سے عطا فرما دیا۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ تو اس کے سوا کس چیز کی دعوت دوں؟ یعنی اب میرے پاس تو وہ روشنی بھی ہے جو میری فطرت میں میرے پروردگار نے ودیعت کی، اور میرے اوپر اللہ کی یہ عنایت بھی ہو گئی ہے، تو اب کیا کرنا ہے مجھے؟ یہی کرنا ہے نا کہ میں تمہیں یہی بات بتاؤں جس پر میری فطرت گواہی دیتی ہے اور جس کی شہادت اللہ کی طرف سے بھی مل گئی ہے۔ اس پر حاشیہ ہے، وحی کو رزق حسن سے تعبیر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی روحانی زندگی کی بقا اسی پر منحصر ہے، یعنی ایک ہماری مادی زندگی ہے، یہ اس رزق پر منحصر ہے جو ہمیں کمانا کھانا پڑتا ہے، اور ایک ہماری روحانی زندگی ہے، ہماری باطنی شخصیت ہے جس کو اس رزق کی ضرورت ہے۔ یعنی کیا رزق؟ ہدایت کا رزق، جس کا ذریعہ انسان کی فطرت بنتی ہے اور اس کے بعد اللہ کی وحی اور اس کا الہام بنتا ہے۔ تو اس جملے میں بھی بالکل وہی ہوا ہے کہ ان کنت علی بینۃ من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا۔ یہ جملہ ایک یوں سمجھ لیجیے کہ شرطیہ جملہ ہے، لیکن جواب کے الفاظ حذف کر دیے، وہ موجود نہیں ہے، الفاظ میں نہیں ہے۔ جیسے آپ اردو زبان میں کہیں کہ اگر میرے پاس یہ ہو اور تو کے بعد کچھ نہ بولیں، تو یہ قرآن مجید کی زبان کے اسالیب ہیں، اس کو کھول دیا میں نے۔ پھر اس نے وحی کی صورت میں مجھے ایک رزق حسن بھی اپنی طرف سے عطا فرما دیا، تو اس کے سوا کس چیز کی دعوت دوں؟ یہ جملہ حذف کر دیا جو ظاہر کلام سے صاف نظر آ رہا ہے۔ چنانچہ میں نے لکھا ہے کہ یہ جواب شرط ہے جو اصل میں محذوف ہے، بات پوری اس طرح سے ہے۔ ہماری زبان میں اب چونکہ یہ اسالیب نہیں رہے، اور دوسرے یہ کہ خطبات کے اسلوب میں اور تحریر کی زبان میں بڑا فرق واقع ہو جاتا ہے، تو ان کو اب کھولنا ناگزیر ہو گیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ما ارید ان اخالفکم الی ما انہاکم عن، میں ہرگز نہیں چاہتا کہ تمہاری مخالفت کر کے وہی کام خود کروں جس سے تمہیں روک رہا ہوں۔ یعنی ایک داعی میں، ایک دعوت دینے والے میں جس چیز کی سب سے بڑی ضرورت ہوتی ہے وہ تو یہ ہے کہ اس کے قول و فعل میں کوئی تضاد نہ ہو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں ہرگز نہیں چاہتا کہ تمہاری مخالفت کر کے وہی کام خود کروں جس سے تمہیں روک رہا ہوں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ تو میں نے اس پہ حاشیہ لکھا ہے،
یعنی تمہارے خریداروں کو تم سے بدگمان کر کے بستی میں فساد پیدا کر دوں، درا حالے کہ تم سے کہہ رہا ہوں کہ لا تاسو فی الارض مفسدین۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ میں یہاں کوئی بغاوت کھڑی کرنا چاہتا ہوں اور لوگوں کو بھڑکانا چاہتا ہوں اور اپنی لیڈری چمکانا چاہتا ہوں، تمہیں فساد سے روک رہا ہوں تو خود بھی کوئی فساد نہیں کرنا چاہتا، تمہیں دعوت دے رہا ہوں خلوص کے ساتھ، بات بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وہ چونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے تو ہمارے باپ دادا کے خلاف مورچہ لگا لیا ہے، تو بالعموم فتنہ، فساد، یہ الفاظ استعمال ہونا شروع ہو جاتے ہیں کسی بھی دعوت حق کے معاملے میں۔ تو انہوں نے بھی چونکہ یہ کہا تھا کہ دیکھو اس طرح تم راستوں میں بیٹھتے ہو اور اس طرح تم قافلوں کو روکتے ہو اور اس طریقے سے لوگوں کو کم تول کے دیتے ہو، ایک تجارتی شرح پر بیٹھے ہوئے تم لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھاتے ہو، فساد نہ کرو۔ فساد انہوں نے اس کو کہا تھا، تو اب یہ بھی جواب میں یہی کہیں گے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ کیا بات کر رہے ہو، تمہیں میں فساد سے روک رہا ہوں تو اب کیا خود کرنا شروع کر دوں گا؟ میں تو صرف اپنا فرض ادا کر رہا ہوں، بلکہ تمہارے ساتھ جو تعلق ہے اس کا اظہار کر رہا ہوں۔ یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بھی ادا ہوئی ہے نا، کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگ رہا، میں تم سے کوئی مطالبہ نہیں کر رہا، الا المودۃ فی القربہ، جو میرا تمہارا تعلق ہے کہ تم میرے خاندان کے لوگ ہو، میں اس کا حق ادا کر رہا ہوں۔ یعنی ایک ذمہ داری ہے میری، وہ پوری کر رہا ہوں میں، اور وہ ذمہ داری تمہاری قرابت سے مجھ پر عائد ہوتی ہے۔ تو انہوں نے بھی یہی بات کہی، ان ارید الا الاصلاح ما استطعت، میں تو صرف اصلاح چاہتا ہوں جس حد تک کر سکوں۔ یعنی اس میں بھی انہوں نے واضح کر دیا کہ میرا ہدف کیا ہے، یہ کہ تم اپنے آپ کو سنوار لو، اپنا تزکیہ کر لو، اپنے آپ کو بہتر کر لو۔ یہاں اصلاح کا لفظ بھی اس پہلو سے استعمال ہوا ہے کہ ہمارے پورے دین کی دعوت کی بنیاد ہی یہ ہے کہ انسان اپنی شخصیت سے فساد دور کر دے۔ اور فساد کہاں ہے؟ ظاہر ہے کہ فساد بدن کی غلاظت کی صورت میں ہوگا، اسی طرح سے خور و نوش میں اگر انسان ایسی چیزیں کھاتا پیتا ہے کہ اس کی حس مر گئی ہے اور وہ بالکل درندہ ہو گیا ہے تو اس میں ہوگا، اور یہی معاملہ اخلاقی خرابیوں میں ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تو صرف یہ چاہتا ہوں، میرا مقصد یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو پاکیزہ بناؤ جس حد تک کر سکوں، اور اس میں بھی یہ نہیں ہے کہ اگر میں اس میں کامیاب نہیں ہوتا تو میں عصا اٹھا لوں گا، میں کوئی حملہ کر دوں گا، نہیں، مستطاعت، یعنی جو میری ہمت صلاحیت ہے اتنا ہی کام مجھے کرنا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ، اس کی توفیق مجھے اللہ ہی سے ملے گی۔ یعنی اس میں بھی کوئی دعویٰ نہیں ہے، بس میں اپنے رب کے بھروسے پر کھڑا ہو گیا ہوں، اس نے مجھے حکم دیا ہے، اور اب اس کے بعد اس سے توفیق مانگتا ہوں اور توقع رکھتا ہوں کہ یہ توفیق مجھے ملے گی تاکہ میں اپنی ذمہ داری پوری کر لوں۔ تو ایک ایک جملے میں گویا پیغمبروں کی دعوت کیا ہے، وہ کیا کہتے ہیں، کس طرح کہتے ہیں، کن حدود میں رہتے ہیں، ان کے ہاں دعوت کے آداب کیا ہیں، اگر آپ غور کریں سب بیان کر دیا اور ایک جملے، ایک ایک جملے کے اندر اس کی توفیق مجھے اللہ ہی سے ملے گی۔ علیہ توکلت و الیہ انیب، میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ یعنی خاتمہ کلام یہی ہے کہ بھروسہ بھی اللہ پر ہو، اس لیے کہ یہ اس کا کام ہے، نہ اس کی حکمت عملی خود بنانے کی ضرورت ہے، نہ اس کے بارے میں یہ خیال کرنا چاہیے کہ فلاں چیز میں ہم مصالحت کر لیں یا مداہنت کر لیں یا فلاں کو مقدم مؤخر کر دیں تو دعوت کو بڑا فروغ حاصل ہو جائے گا۔ یہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ یعنی بات حکمت کے ساتھ کہی جائے، لیکن سب باتیں کہنی ہیں، سارا حق بیان ہونا ہے اور اس کو بے کم و کاست بیان ہونا ہے۔ تو انہوں نے بیان کر دیا کہ میں اس کی توفیق بھی اللہ سے مانگتا ہوں اور میں نے بھروسہ بھی اسی پر کیا ہے اور میں رجوع بھی اسی کی طرف کرتا ہوں، یہی میری زندگی ہے۔ یا قوم یا یجرمنکم شقاقی ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح وقوم ہود وقوم صالح وما قوم لوط منکم ببعید، میری قوم کے لوگوں، میرے خلاف تمہاری ہٹ درمی کہیں یہ نوبت نہ پہنچا دے کہ تم پر بھی وہی آفت آ پڑے جو نوح کی قوم یا ہود کی قوم یا صالح کی قوم پر آ پڑی تھی، اور لوط کی قوم تو تم سے زیادہ دور بھی نہیں۔ تو یہ گویا جیسے قرآن یہاں استدلال کر رہا ہے، اسی طرح انہوں نے یہ ساری داستان سامنے رکھ دی
کہ مجھے اندیشہ ہے کہ تم میری مخالفت میں ضد اور عناد پر اتر آئے ہو، مکابرت اختیار کر لی ہے تم نے، بات سن نہیں رہے ہو۔ ایک واضح بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں، اب اگر یہی روش قائم رہی تو نتیجہ یہ نہ ہو جائے کہ جو قوم نوح کے ساتھ ہوا اور ہود کی قوم کے ساتھ ہوا اور صالح کی قوم کے ساتھ ہوا اور لوط کی قوم کے ساتھ ہوا، وہی تمہارے ساتھ بھی ہو۔ ارشاد فرمایا کہ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ۔ دیکھو خیریت چاہتے ہو تو پروردگار سے معافی چاہو، یعنی اب بھی موقع ہے، جب تک میں تمہارے اندر موجود ہوں امان موجود ہے۔ اسی کو بیان کیا نا قرآن مجید نے کہ یہ بار بار عذاب مانگتے ہیں، تو اے پیغمبر ان سے کہو کہ کیسے عذاب دے دیں، وانت فیہم، ابھی تو پیغمبر تمہارے اندر کھڑا ہے، وہ نکلے گا تو عذاب آئے گا۔ تو انہوں نے بھی کہا کہ میں پھر ایک مرتبہ تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی معافی کا وقت ہے، معافی چاہو اور پھر اس کی طرف پلٹ آؤ۔ استغفار کیا ہے؟ معافی چاہنا۔ توبہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف پلٹ آنا۔ جو غلط روش اختیار کیا اس کے چھوڑو اور اپنے پروردگار کے دین پر، اس کی ہدایت پر آ جاؤ۔ اس پر حاشیہ ہے، یہ ترغیب و تشویق بھی ہے اور قبولیت توبہ کی بشارت بھی۔ یعنی اگر آپ اس جملے کو دیکھیں تو آگے جب جملہ پورا ہوتا ہے تو الفاظ یہ ہیں کہ ان ربی رحیم ودود، حقیقت یہ ہے کہ میرا پروردگار نہایت مہربان اور بڑی محبت کرنے والا ہے۔ جب انہوں نے یہ جملہ کہا ہے تو گویا تشویق بھی دے دی اور بشارت بھی ہے کہ توبہ کرو گے تو وہ بڑا مہربان ہے، بڑی محبت کرنے والا ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ تمہاری توبہ قبول نہ کرے۔ اور یہ بالکل حقیقت ہے کہ انسان اگر ہدایت کی دعا کرے تو کبھی رد نہیں ہوتی، بشرطے کہ اس کے جو تقاضے اس کو پورے کرنے ہیں وہ کر دیں۔ اور دوسرے یہ کہ اگر اللہ کی طرف رجوع کرے گناہوں سے توبہ کر کے تو یہ توبہ بھی ہر حال میں مان لی جاتی ہے، کیونکہ اللہ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں مدعا یہ ہے کہ تمہارے جرائم کتنے ہی سنگین ہوں، لیکن جب تم صدقے دل سے اس کی طرف یعنی اللہ کی طرف رجوع کرو گے تو وہ تمہیں ٹھکرائے گا نہیں، بلکہ معاف کر کے اپنی رحمتوں سے نوازے گا۔ وہ نہایت مہربان اور محبت کرنے والا ہے۔ یہاں ہو سکتا ہے کوئی شخص یہ سوال کرے کہ عام حالات میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت ان لوگوں کو دی ہے جو جرم کرنے کے فوراً بعد توبہ کر لیں۔ یعنی عام زندگی میں ہم جب دیکھتے ہیں لوگوں کو تو ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ آدمی نے گناہ کیا، جذبات میں بہہ گیا اور اس کے فوراً بعد رجوع کی توفیق ہوئی۔ اس میں تو سورہ نساء میں بتا دیا ہے کہ اللہ نے اپنے اوپر ذمہ داری لے لی ہے کہ معاف کرے گا، یعنی لازماً معاف کر دے گا۔ پھر یہ بتا دیا ہے کہ اگر موت کے فرشتے کو سامنے دیکھ کر، جیسے فرعون نے کہا کہ انی تبت الآن، اب میں نے توبہ کر لی، تو اس کے قبول ہونے کا کوئی سوال نہیں ہے۔ درمیان کے بارے میں تو ایسی بات نہیں ہے۔ یہاں یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ بالکل درست ہے، اس لیے کہ عام حالات میں خاموشی ہے، لیکن پیغمبروں کے معاملے میں مہلت کے آخری مرحلے تک ہر وقت جس وقت کوئی چاہے توبہ کر لے، یہ موجود ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ نہیں کرے گا تو عذاب بہت سخت ہے، تو اس لیے وہاں عنایت، روایت، یہ ساری چیزیں بہت غیر معمولی ہوتی ہیں۔ تو ٹھیک کہا انہوں نے، بلکہ معاف کر کے اپنی رحمتوں سے نوازے گا، وہ نہایت مہربان اور محبت کرنے والا ہے۔ تو یہ گویا پیغمبروں کا جو طریقہ ہے کہ وہ اپنے مخاطبین کو ان کی غلطیوں پر متنبہ کرتے ہیں، اس میں بڑی درد بندی، بڑی خیرخواہی ہوتی ہے، اپنی پوزیشن بالکل ٹھیک رکھتے ہیں، کوئی انقلابی رہنما بن کے فساد کرنے کھڑے نہیں ہو جاتے، بلکہ اپنی قوم کو تزکیہ اور پاکیزگی کی دعوت دیتے ہیں، اور دعوت ہی دیتے ہیں اس لیے کہ ان کی ذمہ داری یہی ہے۔ وہ بتا دیتے ہیں کہ انہیں کوئی داروغہ بنا کے نہیں بھیجا گیا، اپنے حدود میں رہ کے اپنا کام کرتے ہیں، اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، اور اسی کی توفیق سے صحیح بات کہتے کہتے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اور اگر ان کو رسول کی حیثیت سے بھیجا گیا ہو تو پھر اللہ کی طرف سے نتائج نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی وہ معاملہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، وہ پروردگار کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم صحیح ابن حبان سے ایک مفصل روایت کا مطالعہ کر رہے ہیں جس کا رقم 3113 ہے۔ اس کے کافی بڑے حصے پر بات ہو گئی تھی۔ یہ روایت اس لحاظ سے اہم ہے کہ اس میں یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ ذرا تفصیل کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یا کوئی خطبہ ہے یا کوئی گفتگو ہے اس کو راوی نقل کرنے میں کامیاب ہوا ہے۔ یہ تو درست ہے کہ اس میں تفصیل بھی ہے، اور تفصیل بھی ایسی ہے کہ کوئی قابل تنقید چیز نہیں ہے اس میں، لیکن اس سے بھی یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ وہ کوئی لفظ بلفظ روایت کر رہا ہے یا یہی الفاظ خود اللہ کے پیغمبر نے بھی بولے ہوں گے۔ یعنی دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ جس وقت ہم حکایت کرتے ہیں، یعنی ایک بات ہم نے سنی ہے اور اس کو بیان کرتے ہیں، تو اسالیب میں فرق واقع ہو جاتا ہے، جملوں کی ساخت تبدیل ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات تو جملے پورے کے پورے بدل جاتے ہیں۔ یہ روایت بالمعنی اسی کو کہتے ہیں کہ ہم نے مدعا اپنی طرف سے دیانتداری کے ساتھ ادا کر دیا ہے، ممکن حد تک جو بات کی گئی تھی اس کے قریب رہ کر، لیکن یہ تو ممکن نہیں ہوتا کہ لوگ پورے خطبے کو حفظ کر لیں۔ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں اور بعض چیزیں صاف بتاتی ہیں کہ بڑی حد تک گویا وہی بات بیان کر دی گئی ہے، تاہم حتمی طور پر یہ کہنا ممکن نہیں ہے۔ یہ چیز صرف قرآن مجید ہی کو حاصل ہے کہ اس میں ایک ایک لفظ اسی طرح ادا ہو گیا۔ اس کا جو حصہ ہم نے پڑھ لیا تھا اس میں یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین، یعنی جن کی طرف آپ کی بعثت ہوئی، جنہوں نے آپ کو دیکھا، جنہوں نے آپ کی دعوت براہ راست سنی، ان کے ساتھ قبروں میں کیا معاملہ ہوگا۔ تو اس میں پہلے ایمان والوں کا معاملہ بیان ہوا ہے، یہ اجمال کے ساتھ پیچھے بھی زیر میرے بحث آ چکا ہے۔ اس میں جو بڑا سوال کیا جاتا ہے وہ وہی ہے، اور یہی بتانا مقصود ہے کہ پیغمبر کے آنے کے بعد اصل مسئلہ یہی ہوتا ہے، وہ موجود ہے، اندر موجود ہے، باقی کوئی بات پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ جب اس کو مان لیا تو گویا سب مان لیا، جب اس کو پیغمبر کی حیثیت سے تسلیم کر لیا۔ تو فرشتے جو سوال پوچھتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میرے بارے میں، یعنی اپنے بارے میں یہ کہا کہ وہ میرے متعلق ہوتا ہے۔ تو اس میں یہاں تک بات ہو گئی تھی کہ وہ کہے گا کہ مجھے ذرا نماز پڑھنے دو، تو فرشتے کہیں گے کہ یقیناً نماز تو تم ابھی پڑھو گے، پہلے ہم جو پوچھ رہے ہیں اس کا جواب دو۔ اس شخص کے بارے میں جو تمہارے درمیان مبعوث تھا تم کیا رائے رکھتے ہو اور ان کے بارے میں کیا گواہی دیتے ہو؟ وہ جواب میں کہتا ہے کہ یہ محمد ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اور یہ اللہ کی طرف سے ہمارے پاس حق لے کر آئے تھے جس پر ہم نے ان کی تصدیق کی اور پیروی کی۔ تو یہاں بھی دیکھیے ذرا تفصیلی جواب ہے، یعنی جیسے کہ صحابہ کرام حضور پر ایمان لانے والے دیں گے ویسے ہی دے گا۔ اس پر اس سے کہا جاتا ہے کہ تو نے بالکل سچ کہا ہے، اسی پر تو نے زندگی گزاری ہے، اسی پر تیری موت ہوئی ہے، اور اللہ نے چاہا تو اسی پر تجھے اٹھایا جائے گا۔ پھر اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ جنت میں تمہارا ٹھکانہ اور وہ انعام ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے۔ دروازہ کھول دیا جاتا ہے، مطلب یہ ہے کہ جنت ممثل کر کے سامنے لے آئی جاتی ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کے گھر میں ایک کھڑکی کھل گئی ہے۔ جیسے حضور کے بارے میں ہے کہ نماز پڑھاتے ہوئے سورج گرہن کے موقع پر آپ تھوڑا سا ایک قدم آگے بڑھے، بعد میں معلوم ہوا، آپ نے بتایا کہ میرے سامنے جنت لے آئی گئی اور اتنی قریب تھی کہ مجھے خیال ہوا کہ اس کے پھل کا ایک خوشہ توڑ لوں۔ تو یہ صورتحال مکاشفات میں بھی ہوتی ہے، رویا میں بھی ہوتی ہے، تو وہاں بھی ایسے ہی ہوگا۔ تو اس سے کہا جائے گا کہ یہ تمہارا ٹھکانہ ہے۔ یہ سن کر وہ رش اور خوشی سے جھوم اٹھتا ہے۔ پھر یعنی جب یہ معاملہ ہو جاتا ہے پھر اس کے لیے دوزخ کا ایک دروازہ کھول کر اس سے کہا جاتا ہے، یعنی پھر دوزخ ممثل کر کے لائی جاتی ہے کہ اگر تم اللہ کے پیغمبر کی نافرمانی کرتے تو جہنم میں تمہارا یہ ٹھکانہ ہوتا۔ یہ بھی بتا دیا جاتا ہے کہ یہ تو فیصلہ تھا، جب رسول آ جاتا ہے تو فیصلہ ہوتا ہے، یہ ہونا تھا جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے۔ یہ سن کر ایک مرتبہ پھر وہ رشک اور خوشی سے جھوم اٹھتا ہے۔ پھر اس کی قبر کو اس کے لیے 70 گز کشادہ کر دیا جاتا اور وہاں اس کے لیے روشنی کر دی جاتی، یعنی گویا پھر وہ ساری صورتحال جہاں پر اس کو رکھا گیا ہے
وہ ایک عنایت میں، ایک کرم میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے جسم کو مٹی کی اسی حالت پر لوٹا دیا جاتا ہے جس سے اس کا آغاز ہوا تھا، یعنی اس کے بعد جسم کو حکم دے دیا جاتا ہے کہ اب تم جانو اور مٹی جانے، بس معاملہ ختم ہوا۔ یہ جو بات فرمائی ہے اس کے بارے میں نے لکھا ہے کہ یعنی اس جسم کو قانون قدرت کے مطابق مٹی ہونے دیا جاتا ہے، روکا نہیں جاتا۔ سب کا جسم ایسے ہی مٹی ہوتا ہے۔ تو یہ یہاں بیان کیا گیا ہے کہ نیکوکار ہوں، بہت بڑی شخصیات ہوں، تو حضور نے بیان فرمایا کہ بس اتنا سا وقتی ہوتا ہے تعلق کا جس میں یہ بات ہو جاتی ہے، اس کے بعد جسم کو مٹی ہو جانے دیا جاتا ہے، جو اسے دنیا کی زندگی میں دیا گیا اور مرنے کے بعد اسی طرح باقی تھا، یعنی جو آپ دفنا کے آئے تھے اب اس جسم کو باقی رکھنے کی کوئی وجہ نہیں ہوتی۔ تو یہ بات ان روایتوں میں بالکل واضح کر دی گئی ہے کہ پھر وہ قانون قدرت کے حوالے ہو جاتا ہے، جو مٹی نے کرنا ہے جسم کے ساتھ وہ پھر کرتی ہے۔ پھر اس کے جسم کو مٹی کی اسی حالت پر لوٹا دیا جاتا ہے جس سے اس کا آغاز ہوا تھا۔ اس کے بعد اس کی روح کو پاکیزہ جانوں میں رکھ دیا جاتا ہے، یعنی اب وہ جو اس کی اصل شخصیت ہے جو غیر مرئی ہے، انویزیبل ہے، اس کو پھر پاکیزہ جانوں میں رکھ دیا جاتا ہے، اور وہ جنت کے درختوں پر لٹکتے ہوئے ایک سبز پرندے کی صورت میں ہوتی ہے۔ یعنی اس میں کیا چیز مراد ہے؟ یہ میں نے لکھا ہے کہ یہ ان کے روحانی وجود کی تصویر ہے، یعنی جو انسان کا روحانی وجود ہے اس کا کوئی جسم نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر وہ کتنا ہلکا پھلکا ہے، وہ کس طرح پرواز رکھتا ہے، اس میں کیا خوبصورتی ہے۔ تو اگر آپ اس کو مجسم کریں ذہن میں تو پرندہ ہی ذہن میں آتا ہے۔ یہ ان کے روحانی وجود کی تصویر ہے، اس سے کوئی نیا قالب دینا مراد نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ زمانہ برزخ میں پاکیزہ روحیں جہاں رکھی جاتی ہیں اس کو بھی وہیں رکھ دیا جاتا ہے، جسم کو مٹی کے حوالے کر دیا جاتا ہے کہ اب تم نے جو کھانا ہے کھاؤ، اور اس کی اصل شخصیت کو، اس کے نفس کو، اس کی روح کو وہاں رکھ دیا جاتا ہے جہاں پاکیزہ روحیں رکھی جاتی ہیں، اور وہ درختوں پر چہکتے ہوئے پرندوں کی طرح خوش و خرم وہاں رہتی ہیں۔ یعنی یہ صورت ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر غالباً اسی طرح کی کوئی تعبیر تھی جسے راویوں نے اس طریقے سے بیان کر دیا ہے کہ نئے قالب کا تصور پیدا ہوتا ہے، یعنی گویا یہ بات تھی جو آپ فرمانا چاہ رہے تھے، تو وہ ادا ہو جاتی ہے بڑی حد تک۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا یہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ کے ارشاد یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ میں بیان ہوئی ہے۔ قرآن کی ایک آیت اس کے بعد آپ نے پڑھی، ابراہیم، سورہ ابراہیم کی آیت ہے، 27 آیت۔ ترجمہ یہ ہے کہ ایمان والوں کو اللہ اسی محکم بات سے دنیا اور آخرت دونوں کی زندگی میں ثبات عطا فرمائے گا، یعنی وہ اپنے دین پر، اپنے ایمان پر قائم رہتے ہوئے ان سب مراحل سے گزریں گے۔ تو گویا آپ نے یہ آیت پڑھ کے بتایا کہ جو لوگ مجھ پر ایمان لائے ہیں، سچا ایمان لائے ہیں، وہ یہ توفیق پائیں گے، اس طرح فرشتوں کے اس سوال کا جواب دیں گے اور ان نعمتوں کی طرف بھیج دیے جائیں گے۔ اس کے بعد یہاں جو فرمایا ہے کہ اس محکم بات سے، تو اس سے مراد قرآن مجید میں اگر آپ سورہ ابراہیم میں اس آیت کو دیکھیں تو کلمہ توحید ہے، یعنی سچی توحید پر قائم۔ تو میں نے لکھا ہے یعنی کلمہ توحید سے جس کی دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مخاطبین کو دی اور وہ آگے بڑھ کر اس کو ماننے والے بن گئے۔ اوپر حق لے کر آئے تھے کہ الفاظ میں اسی کا ذکر ہوا ہے، پیچھے بیان ہوا ہے کہ تمہارے پاس محمد حق لے کر آئے تھے، تو اس سے بھی یہی بتانا مقصود ہے۔ تو یہاں تک یہ روایت یہ بیان کرتی ہے کہ حضور پر ایمان لانے والے نیکوکار آپ کے صحابہ کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، تو اس کی تصویر بتا دیتی ہے۔ اس سے پہلے یہ بات ہو چکی ہے کہ یہاں جو کیفیت بتائی گئی ہے سرور کی اور ایک خاص خوشی کی، اور پھر پرندوں کی طرح گویا ہلکے پھلکے ہو گئے، تو یہ اسی کیفیت کی تعبیر ہے، ورنہ دوسری روایتوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ بتا دیا گیا ہے کہ پھر اسے کہہ دیا جاتا ہے کہ اب تم اس طرح سو جاؤ جس طرح کہ پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ تو ایک نیند طاری کر دی جاتی ہے اور کوئی اور نوعیت کی زندگی نہیں ہوتی، اس کے درمیان میں اللہ کی عنایتیں جیسے خواب میں ہوتی ہیں وہ ہوتی جاتی ہیں۔ اس کے بعد یہ روایت بیان کرتی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے منافقت اختیار کی، اللہ کے پیغمبر کے ساتھ فریب کرنا چاہا،
ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. تو جس طرح یہ پہلو اس میں تفصیل سے بیان ہوا ہے، وہ دوسرا پہلو بھی تفصیل سے بیان ہوا ہے، اسے ہم اگلی نشست میں دیکھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب 10 منٹ کا وقفہ ہے، اس کے بعد سوالوں کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لے کر حاضر خدمت ہے. آغاز کرتے ہیں. ہم سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آج کی نشست کا پہلا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے، دین کے کسی بھی حکم کو جب ہم جانتے ہیں تو یہ چیز زیر بحث آتی ہے کہ حکم بیان کہاں ہوا ہے، اور حکم جو دیا گیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے، اور اس حکم پر عمل درآمد کرنے کے نتیجے میں کیا مقصد ہے جو حاصل ہوگا. پوچھنا میں آپ سے چاہتا ہوں کہ ہم جنس پرستی ہمارے ہاں الہامی لٹریچر میں زیر بحث آتی ہے سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم کے ایک جرم کے طور پہ، اور پھر ہم پڑھتے ہیں کہ ان پر عذاب آیا. اس جرم کو کہاں بیان کیا گیا ہے دین میں کہ یہ ایک ممنوع فعل ہے، حرام فعل ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے، کیوں ممنوع ہے، کیوں حرام ہے، اور اس فعل پر پابندی لگا کے کیا چیز ہے جو مذہب حاصل کرنا چاہتا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بات صرف قوم لوط کے سیاق میں نہیں فرمائی، بلکہ جو اصولی باتیں کی ہیں، مثلا سورہ مومنون میں، مثلا سورہ معارج میں، اس میں بھی یہ بتا دیا ہے کہ انسان کو جس طرح دوسری بہت سی جبلتیں دی گئی ہیں، اسی طرح ایک جنس کی جبلت بھی اس کے اندر ہے، اور وہ اپنے جنسی جذبات کی تسکین چاہتا ہے، لیکن اس کا دائرہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ تعلق صرف میاں بیوی کے درمیان ہی ہو سکتا ہے. دین میں ہم اس بات سے واقف ہیں کہ پورا انسان زیر بحث آتا ہے، لیکن انسان کی جبلت کیا ہے، اس کی ضروریات کیا ہیں، اس کے طبعی تقاضے کیا ہیں، ان سب کو سامنے رکھ کر جو ہدف حاصل کیا جاتا ہے وہ تزکیہ ہے، پاکیزگی. پورے دین کا مقصد یہی ہے. یہ خود بیان کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، بلکہ بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ دین کی ہدایت جب تمہیں دی گئی اور پیغمبروں نے آ کر دی، اور اب یہ اللہ کے آخری پیغمبر دے رہے ہیں، تو اس میں جس چیز کو نصب العین کی حیثیت حاصل ہے، جس نصب العین کو تمہیں دنیا میں پانا ہے، وہ یہی ہے کہ تم اپنا تزکیہ کر رہو. اور یہ تزکیہ ہے جس کا نتیجہ آخرت کی فلاح کی صورت میں نکلے گا. اس کو بنیاد سے بھی واضح کر دیا گیا ہے کہ اگر پیغمبر نبی آتے تو ہم نے جو تمہاری فطرت میں ہدایت دی تھی اس کا بھی یہی نتیجہ نکلنا تھا. چنانچہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ فرمایا ہے کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. یعنی ہم نے جب اس نفس کو بنایا اور سنوارا ہے تو اس کے ساتھ ہی اس میں فجور و تقوی کو الہام کر دیا ہے. یعنی اس کے اندر یہ شعور پیدا کر دیا ہے کہ کیا چیز نافرمانی ہے اور کیا چیز اللہ کی فرما برداری ہے، کیا چیز اپنے آپ کو عقل کے تقاضوں کے مطابق رکھنا ہے، اور کیا چیز اپنے آپ کو خواہشات کے حوالے کر دینا ہے. اور اس کے بعد یہ نتیجہ بھی ہر شخص پر واضح ہوتا ہے. اگر وہ ذرا غور کرے تو یہ نتیجہ خود بھی سمجھ لیتا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ بنایا وہی فلاح پائے گا، اور جس نے اپنے نفس کو آلودہ کر لیا وہ نامراد ہوگا. قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. تو اس تزکیے کو یا پاکیزگی کو ہدف بنا کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایات دی ہیں. ساری دین کی ہدایت اسی چیز کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے. اس میں معاشرت سے متعلق، سیاست سے متعلق، معیشت سے متعلق، اسی طرح سے ہماری زندگی کے باقی معاملات سے متعلق، خواہ وہ انفرادی ہوں یا اجتماعی ہوں، بہت سی ہدایات دی گئی ہیں. وہ ہدایات اصولی بھی ہیں جن کو ہم ایمان و اخلاق کی صورت میں بیان کرتے ہیں، اور وہ تفصیلی اور متعین بھی ہیں جن کو ہم شریعت کہتے ہیں یا الکتاب کہتے ہیں. تو دونوں طرح کی ہدایت اللہ کی طرف سے دی گئی، اور وہ ہدایت جو ہماری فطرت میں ودیت کی گئی تھی گویا اس اجمال کی تفصیل کر دی گئی، اس کو متعین کر دیا گیا تاکہ کوئی ابہام باقی نہ رہے اور انسان اس کی پیروی کرے. تو اسی ذیل میں
یہ بات بھی بتائی گئی کہ یہ پیش نظر نہیں ہے کہ تم کھاؤ گے، نہیں کھاؤ گے، لیکن اس میں یہ چیزیں ہیں جن کا خیال رکھو گے، اس دائرے میں اپنی اس جبلت کی تسکین کرو گے۔ وہاں یہ بھی بتا دیا گیا کہ میں نے تمہارے لیے بہت چیزیں پیدا کی ہیں، اس پر میرا شکر بجا لاؤ، لیکن کچھ چیزوں کے اوپر میں نے پابندی لگائی ہے، اور اس پابندی لگانے کا سبب کیا ہے؟ تمہاری پاکیزگی کو تمہارے اس وجود میں بھی برقرار رکھنا، یعنی اس کے ظاہر میں بھی پاکیزگی مطلوب ہے، اس کے باطن میں بھی۔ ظاہر کی پاکیزگی وجود سے مراد ہے یہ جو قالب مجھے آپ کو دیا گیا ہے، تو یہ قالب اپنا ایک باطن بھی رکھتا ہے اور اپنا ایک ظاہر بھی رکھتا ہے۔ تو جو اس کا ظاہر ہے اس میں بھی پاکیزگی مطلوب ہے، اور جو اس کا باطن ہے اس میں بھی پاکیزگی مطلوب ہے، اور وہ خور و نوش کے پہلو سے بہت سی ہدایات دے کر اللہ تعالیٰ نے متعین بھی کر دیا، واضح بھی کر دیا۔ تو انسان کو جو بڑی بنیادی جبلتیں دی گئی ہیں ان میں آپ جانتے ہیں کہ جس طریقے سے بھوک ہے، جس طرح سے پیاس ہے، اسی طرح جنس کی جبلت بھی ہے۔ جنس کی جبلت کو پاکیزگی کے دائرے میں رہنا ہے۔ کیوں یہ ضروری ہے؟ اس کو بتایا گیا ہے کہ نسل انسانی کے بقا کے لیے ضروری ہے، یعنی چونکہ انسان کا بچہ کسی درخت پر نہیں لگتا، جانوروں کے بچے کی طرح اگلے ہی لمحے میں کھڑا نہیں ہو جاتا، اس کو بہت ناتواں پیدا کیا جاتا ہے، اور بڑا لمبا عرصہ اسے چاہیے ہوتا ہے کہ وہ والدین کے زیر سایہ رہے، باپ کی شفقت اس کو حاصل ہو، ماں اپنی توجہات کا اس کو مرکز بنائے، اس کو کھلانا، اس کو پلانا، اس کی ضروریات پوری کرنا، یہ سب کا سب ماں باپ پر منحصر ہوتا ہے۔ تو چونکہ یہ کوئی 10 12 15 سال کا عرصہ بلکہ تہذیب، تربیت، تعلیم کو شامل کر لیا جائے تو آج کے زمانے میں تو اس سے بھی زیادہ ہے، یہ سب والدین ہی سے متعلق ہو جاتا ہے۔ پھر انسان اسی حالت میں نہیں رہتا، وہ جوانی کے ایام گزارنے کے بعد مزمل ہونا شروع ہوتا ہے، بڑھاپا آنا شروع ہوتا ہے، بیماریاں آنی شروع ہوتی ہیں، پھر اس کو ایک مرتبہ خاندان کی ضرورت پڑتی ہے، گھر کی ضرورت پڑتی ہے، کوئی اس کو دیکھنے والا ہو، کوئی اس سے محبت کرنے والا ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے اگر پہلی مرتبہ اسے ماں باپ کی آغوش میں ڈالا ہے تو ماں باپ نے اس کے لیے غیر معمولی فطری محبت پیدا کی ہے، اور بعد کے زمانوں میں بھی یہ خاندان ہی ہے کہ جو محبت اور شفقت کے ساتھ بیماری تکلیف میں بعض اوقات برسوں کے لیے سنبھالتا ہے۔ اس ساری چیز کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ انسانی نسل کے بقا کے لیے یہ ادارہ ضروری ہے، اور اس ادارے کی بنیاد کیونکہ انسان جس عمل کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے وہ جنس کا اظہار ہے، تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اس کا اہتمام کیا کہ اس میں عفت کے جذبات ہیں، جو اگر دونوں طرف موجود ہوں گے تو پھر یہ گھر اپنی پوری قوت کے ساتھ گھر بنے گا اور قائم رہے گا، اور اگر یہ نہیں ہوں گے تو پھر اس میں انتشار و افتراق ہوگا، اختلال پیدا ہو جائے گا، اس کو وہاں قائم رکھنا ممکن نہیں ہوگا۔ تو یہ باعث ہے جس کو سامنے رکھ کے نسل انسانی کے بقا کے لیے جنسی جذبے کی تسکین کو میاں بیوی کے تعلق تک محدود کر دیا گیا ہے۔ میاں بیوی کے تعلق سے باہر اس کا اظہار کسی دوسری عورت سے ہو، کسی مرد سے ہو، جس سے بھی ہو، یہاں تک جانوروں سے بھی اگر ہوگا تو اسے سورہ معارج اور سورہ مومنون میں وضاحت سے بتا دیا گیا ہے کہ اللہ نے ممنوع کر دیا ہے۔ اور یہ بالکل بدیہی چیز ہے، اس لیے کہ جب آپ کسی ایسے بے لگام جذبے کو حدود کا پابند کرتے ہیں، اور جس جذبے میں یہ چیز بھی موجود ہو کہ اگر اس کو بے لگام چھوڑ دیا جائے تو وہ انسان کو اپنا اسیر بنا لے، ایڈکٹ کر دے، اس میں ناگزیر تھا کہ یہ پابندی لگائی جائے، وہ لگائی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو وہاں یہ بیان کیا ہے کہ الا علی ازواجہم، یعنی یہ بیویوں کے مابین ہی رہنا چاہیے، بیویوں کے لیے شوہروں تک محدود رہنا چاہیے، اور اگر کوئی اس سے آگے تجاوز کرتا ہے تو یہ فرما دیا کہ وہ پھر عدوان کا ارتکاب کرتا ہے، وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اسے گوارا نہیں کیا جائے گا۔ خود بیویوں کے ساتھ تعلق میں بھی ظاہر ہے کہ انسان کے اندر یہ جذبہ کیونکہ ایک خاص طرح کا ہیجان پیدا کر دیتا ہے، اس میں عقل چند لمحوں کے لیے معطل سی ہو جاتی ہے، تو اس میں بھی بہت سی تعلیم دی ہے کہ ان حدود کے اندر رہنا ہے۔ اور آپ یہ جانتے ہیں کہ اس میں جو فطرت کا بنایا ہوا راستہ ہے اسی کے بارے میں قرآن نے ارشاد فرمایا ہے کہ بیویوں کے پاس آؤ، تمہارا لباس ہے، ان سے تعلق پیدا کرو، محبت کرو، سب معاملات سے گزرو، لیکن حیث امرکم اللہ،
جو فطرت کا بتایا ہوا راستہ ہے اسی سے۔ یہاں پر بھی فطرت کے راستے کی پابندی کیوں لگائی گئی ہے؟ اس لیے لگائی گئی ہے کہ انسان سے جو پاکیزگی مطلوب ہے اس کا تقاضا یہی ہے کہ وہ کسی غلاظت کی جگہ کی طرف رجوع نہ کرے، اس کے اندر اس کے داعیات پیدا نہ ہو۔ تو میاں بیوی کے تعلق میں بھی نہ صرف یہ کہ اس کو میاں بیوی تک محدود کیا گیا ہے، بلکہ اس معاملے کی اجازت نہیں دی گئی، میاں بیوی کے تعلق میں بھی اجازت نہیں دی گئی۔ تو یہ دونوں باتیں واضح کر دی گئی ہیں۔ ایک کی بنیاد اگر آپ سمجھنا چاہتے ہوں تو وہ نسل انسانی کا بقا ہے، اور دوسری چیز کے بارے میں احتیاط اس تزکیے کے لیے ضروری ہے جس کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ تمہیں زندگی بسر کرنی ہے اور اس کا نتیجہ آخرت کی فلاح کی صورت میں نکلے گا۔ تو اس وجہ سے ہمارے دین میں اس طرح کے کسی انحراف کی نہ انسان کی اپنی زندگی میں گنجائش ہے، نہ اس دائرے سے باہر کوئی گنجائش ہے۔ ٹھیک ہے شاہ صاحب، آپ نے بڑی تفصیل سے واضح فرمایا کہ جنسی معاملات میں بھی جو حدود ہیں اس تک آپ نے اپنے آپ کو برقرار رکھنا ہے اور فاحشہ کی طرف آگے نہیں بڑھنا، اور یہ پورا جو عمل ہو رہا ہوتا ہے اس سے نسل انسانی کی جو بقا ہے اس کا پورا پروسیس جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے۔ چند چیزیں میں چاہتا ہوں اس کی ذرا مزید وضاحت کریں۔ کیا یہ کہنا پھر درست ہے کہ اگر دین مثلاً یہ حکم نہ آتا، ہم جنس پرستی کے حوالے سے کوئی مذمت یا کوئی پس منظر میں چیز نہ ہوتی، تو انسان اپنی فطرت کی بنیاد پر اس چیز کو مخاطب کر کے لوگوں میں دعوت دے کر ممنوع قرار دے سکتا تھا؟ اگر ہمارے پاس اللہ کے پیغمبروں کی ہدایت نہ ہوتی تو ہم ایک دوسرے کو فطرتی کی بنیاد پر توجہ دلاتے۔ اب بھی یہی ہوتا ہے، لوگ مختلف مذاہب کے ماننے والے ہیں اس وقت دنیا میں، کوئی بدھ ہے، کوئی مسیحی ہے، کوئی ہندو ہے، تو ہم جب ان کے ساتھ بات کرتے ہیں، یعنی کسی کو کسی ظلم پر توجہ دلاتے ہیں، غلطی پر توجہ دلاتے ہیں، باہمی معاملات میں کوئی قانون سازی کرتے ہیں، یہاں تک کہ عالمی سطح پر بنیادی حقوق کو متعین کرتے ہیں، تو اس میں استدلال کس چیز سے کرتے ہیں؟ انسانی فطرت سے کرتے ہیں۔ تو بنائے استدلال دو ہی چیزیں ہیں، یعنی انسان کی فطرت جس کا ادراک عقل کرتی ہے اور پھر عقلی نتائج انسان کے سامنے رکھ دیتی ہے۔ اس میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے، بعض موقعوں پر مباحثہ بھی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد انبیاء علیہ السلام کی ہدایت ہے، انبیاء علیہ السلام نے آ کر اسی اجمال کی تفصیل کر دیا، اس کو متعین کر دیا ہے۔ یہاں پر بھی اختلاف ہو جاتا ہے، کہیں قرآن کو سمجھنے میں ہو گیا، کسی روایت کو سمجھنے میں ہو گیا۔ تو اختلاف تو ہر جگہ ہو سکتا ہے، لیکن بنائے استدلال دو ہی چیزیں ہیں، یعنی یا آپ فطرت کی مراجعت کریں گے یا آپ پیغمبروں کی ہدایت بتائیں گے۔ پیغمبروں کی ہدایت جب آپ قبول کر لیتے ہیں، جب اس کو مان لیتے ہیں، تو پھر فطرت کے تقاضوں کو بھی اس کا محتاج ہونا پڑتا ہے کہ وہ پیغمبر سے اپنی تصویب پائیں۔ تو اس لیے میں نے یہ لکھا ہے کہ اب دین کا تنہا ماخذ پیغمبر ہی کی ذات والا سے بات ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت تو انسان کی فطرت میں بھی دی ہے، لیکن جو کچھ بھی ہدایت پس منظر میں ہے وہ پیغمبر کے آنے کے بعد اس کا تقاضا کرتی ہے کہ اس کی تصویب پیغمبر کرے۔ ٹھیک، اچھا یہ بتائیے گا ہم صاحب، نسل انسانی کی بقا میں کیا چیز مزاحم ہو رہی ہے ہم جنس پرستی میں؟ مثلا ہم یہ دیکھتے ہیں 100 کے قریب خاندان ہیں، 90 جو ہیں وہ میاں بیوی نے شادی کی ہوئی ہے، ان سے وہ بچے پیدا کر رہے ہیں، 10 لوگ ہم جنس پرست ہیں، وہ تو بچہ بھی نہیں پیدا کر رہے۔ تو نسل تو پیدا ہو رہی ہے، اس کی بقا، فروغ، تحفظ سب کچھ ہو رہا ہے کیونکہ وہ معاملہ بھی تو چل رہا ہے۔ تو یہاں پر اگر پیرلل یہ معاملہ چل رہا ہوتا اور ہم دیکھتے ہیں کہ تعداد کے لحاظ سے بھی بڑا منیمم ہوتا ہے، تو اس سے نسل انسانی کی بقا میں کیا چیز ہے جو مزاحمت پیدا کر دیتی ہے؟ جب آپ کوئی بڑا مقصد سامنے رکھ کر لوگوں کی نصیحت کرتے ہیں تو اس میں اس طرح کے استثناء کیا قانون میں اور ہدایت میں بھی پیدا کر دیتے ہیں۔ ہم نے ایک نظم بنایا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ بعض لوگ اس سے انحراف کریں گے ریاست کی سطح پر، اس میں جیلیں بھی بناتے ہیں، سزا بھی دیتے ہیں، لیکن کیا اس کو سامنے رکھ کر ہدایت دی جاتی ہے؟ ہدایت تو سب کو یہی کی جاتی ہے کہ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس لیے جو نسل انسانی کا بقا ہے وہ اگر ایک مقصد ہے اور اس کے لیے عفت ناگزیر ہے، یعنی جنسی معاملات کی پاکیزگی بھی ناگزیر ہے، تو اس عفت کو نہ صرف یہ کہ ایک اصول کے طور پر بیان ہونا چاہیے بلکہ اپنے اطلاق میں اس کو قانونی حفاظت بھی حاصل ہونی چاہیے، بالکل اسی طرح سے جس طرح آپ ریاست کے بارے میں کرتے ہیں۔ تو یہاں کیوں نہیں کہتے کہ کتنے لوگ، تھوڑے سے لوگ تو ہوں گے کہ جو ٹریفک کے قوانین کی خلاف ورزی کر دیں گے، کیا فرق پڑتا ہے، کتنے حادثے ہو جائیں گے، 2 یا 4 ہو جائیں گے، تو آئیے لکھ دیتے ہیں کہ کچھ لوگ قانون کی خلاف ورزی بھی کر سکتے ہیں۔ یہ کبھی بھی نہیں کیا جاتا۔ یعنی جو اصول ہیں، اخلاقی چیزیں ہیں، یا جن چیزوں پر کسی انسان کے ساتھ کسی ظلم کا یا کسی اور اس طرح کے معاملے کے ارتکاب کا اندیشہ ہے، وہاں آپ علی الاطلاق قانون سازی کرتے ہیں۔ البتہ کسی جگہ پر اس سے انحراف ہو جاتا ہے
تو اس سے نمٹنے کے طریقے اختیار کرتے ہیں، لیکن لائسنس کیسے دے سکتے ہیں آپ؟ ٹھیک. ہر آدمی کو معلوم ہے، بلکہ کس وقت قوموں کو معلوم ہوتا ہے، انہوں نے کچھ قواعد بنائے ہیں قومی ریاستوں میں کہ کچھ لوگوں نے ناجائز طریقے سے آنا ہی ہے، اور بعض اوقات تو آنکھیں بھی بند کر لی جاتی ہیں ناجائز آنے والوں سے. آپ کی معاشی ضرورتیں ہوتی ہیں، لیکن پھر ان سے کیوں نہیں مطالبہ کرتے کہ کہہ دیں کہ اتنے لوگ ناجائز آ جایا کریں، کوئی حرج کی بات نہیں. ٹھیک. اچھا یہ بتائیے گا ہم صاحب، یہ جو لوگ اس طرح سے ایک خاندان بناتے ہیں، بلکہ اب تو موجودہ دنیا میں ان کو خاندان کا اسٹیٹس بھی دیا جا رہا ہے، اور ان کی شادی کو بھی جس کو آپ کہتے ہیں قانونی طور پر تسلیم کیا جا رہا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بچے آپ لوگ پیدا کرتے ہیں، اس کے بعد آپ یتیم خانوں میں چھوڑ دیتے ہیں. ہم لوگ میاں بیوی، دو مرد حضرات یا دو عورتیں ہی میاں بیوی کا وہ ایک مصنوعی رشتہ پیدا کر کے ان بچوں کو گود لیتے ہیں، فاسٹر کیئر کے طور پہ ان کو سنبھالتے ہیں. تو نسل انسانی کی بقا تو ہم کر رہے ہیں، آپ نے تو پیدا کر کے چھوڑ دیے تھے، ہم نے سنبھالنا شروع کر دی. بڑی خطرناک صورتحال ہے. ان لوگوں کی آغوش میں بچے ڈال دیے جائیں کہ جنہوں نے خود بچوں سے گریز کر لیا. ایسے ظالم لوگوں کے پاس اپنے بچے ہم بھیج دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی جنہوں نے اپنی اس جبلت کو دبا دیا، اس کے دائیات ختم کر دیے، جن کو اس عورت سے نفرت ہو گئی جو بچوں کو پیدا کرتی ہے، ان کی آغوش میں بچے ڈال دیں اپنے، کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے خیال میں تو یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ جس کو کسی درجے میں بھی گوارا نہیں کیا جا سکتا. بچے بھی انہی لوگوں کے پاس جانے چاہیے جو بچوں سے واقف ہیں، جو جانتے ہیں کہ بچے کیا چیز ہوتے ہیں اور بچوں سے کیا شفقت محبت کرنا ہوتی ہے. ان سے بھی بعض اوقات اپنے بچوں کے سوا دوسروں کے بچوں کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے. بچوں کو کسی کی آغوش میں ڈالنا کوئی آسان کام ہے؟ یعنی بعض لوگ اپنی خواہشات کو بے لگام چھوڑ کے اب ہمارے بچے بھی لینا چاہتے ہیں ہم سے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ شادی کا کیا لفظ آپ نے استعمال کیا؟ شادی کا ادارہ کوئی تماشا نہیں ہے، وہ قائم ہی نسل انسانی کی بقا کے لیے کیا گیا ہے. تو ایک ادارہ جو خود انسان کی ناگزیر ضرورت ہے، انسان کے بقا کی ناگزیر ضرورت ہے، اس کو ایک تماشے کے لیے کیسے جائز کیا جا سکتا ہے؟ کسی نے کوئی غلطی کرنی ہے کرے، کوئی انحراف اختیار کرنا ہے کرے، لیکن شادی اور نکاح کا ادارہ خدا کا قائم کیا ہوا ہے، اور یہ بچوں کے لیے قائم کیا گیا، کیا ہی اس لیے گیا ہے قائم. ٹھیک ہے. اچھا ہم سے جب آپ فطرت کی بات کرتے ہیں تو سامنے سے کہا جاتا ہے کہ جی آپ فطرت کا تقاضا اس کو قرار دے رہے ہیں، عفت ہو، پاکیزگی ہو، رشتہ بنے، خاندان کا ادارہ اور نسل انسانی کی بقا ہو. تو آؤ ہم بھی تمہیں بتاتے ہیں کہ یہ ہماری فطرت ہے کہ ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں، جس خالق نے ہمیں پیدا کیا ہے اس نے ہمارے اندر کوئی میلان ہی نہیں رکھا اس خاتون کا. تو اگر فطرت ہی پہ بات کرنی ہے تو فطرت کی سب سے بڑی شہادت اور گواہی تو ہمارا وجود ہمارے سامنے کھڑا. فطرت تو اپنی جگہ پر ہمیشہ قائم رہتی ہے، البتہ یہ دو چیزیں ہیں جن کو ملحوظ رکھنا چاہیے. ایک یہ کہ انسان اگر اپنے بچپن میں یا ایک زمانے تک انحراف اختیار کر لے تو وہ انحراف اس میں اسارت پیدا کر دیتا ہے، اس کو ایڈکٹ کر دیتا ہے. یہ آپ سگریٹ پی کے دیکھ لیں یا آپ شراب پی کے دیکھ لیں، نشے کی چیزیں ہوں، جوا ہو، عورت ہو، جنس ہو، جنس کے تقاضوں کا کوئی انحراف ہو، ان سب میں یہ چیز رکھی گئی ہے کہ یہ انسان کو اپنا اسیر بنا لیتے ہیں، ایڈکشن پیدا کر دیتے ہیں. تو اس لیے انسان کو بہت متنبع کرنا پڑتا ہے اس معاملے میں کہ اس میں ادنیٰ درجے میں بھی کسی چیز کو گوارا نہیں کیا جائے گا. اس پر کچھ قدغنیں بھی اسی لیے لگانی پڑتی ہیں. تو اگر کچھ لوگ ایک زمانہ اس طرح کے انحراف میں گزار لیں اور خاص طور پر بچپن کے زمانے میں کچھ حوادث پیش آ جائیں تو پھر آدمی یہی محسوس کرتا ہے. اور یہ بات کہ وہ آ کے یہ بات بیان کر رہا ہے، سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے، یہ بھی ظاہر ہے کہ وہی جانتا ہے یا اس کا پروردگار جانتا ہے. لیکن ہمارا تجربہ یہی بتاتا ہے کہ اس طرح کے ایڈکشن کے نتیجے میں آدمی بعض اوقات یا تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے اور اسی طرح سمجھنا شروع کر دیتا ہے. یہ چیز ہوتی ہے. دوسرے یہ کہ اب ہم نے بیماریوں کے بارے میں اور انحرافات کے بارے میں دیکھا ہے کہ یہ بعض اوقات موروثی ہو جاتے ہیں. تو اس لیے اس کو اپنی جڑ ہی سے درست کرنا چاہیے. یہ اس کے لیے کوئی عذر نہیں ہے. ہاں البتہ یہ ہے کہ کوئی آدمی معذوری کے اس درجے میں چلا گیا ہے جس طرح کہ ہم انسانوں میں جو پاگل پیدا ہو جاتے ہیں تو ان کے ساتھ پھر شفقت کا رویہ اختیار کرتے ہیں، ان کا علاج کراتے ہیں. اس کو یہیں رہنا چاہیے. یہ بات کہ یہ فطرت کا تقاضا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے جب کہ فطرت نے اس کے لیے جسم میں بھی وہ علامتیں قائم کر دی ہیں کہ جو بول بول کر بتا رہی ہیں کہ فطرت کیا ہے.
یہ بہت اہم نقطہ آپ نے فرمایا. اچھا ہم سے بتائیے گا، خود میاں بیوی کے تعلق میں دین جب پاکیزگی چاہتا ہے تو ایام کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ رفاقت سے، ملاقات سے منع کر دیا گیا ہے. ایک استدلال یہ بھی پیش کیا جاتا ہے کہ جو بنیادی نقطہ ہے آپ حضرات کا کہ بھائی یہ جو موقع ہے، یہ محل ہے، اس مقصد کے لیے بنا نہیں ہے، اور وہاں پر مثال کے طور پر جنسی تسکین کا سامان کیا جاتا ہے، تو ہم اگر اصل کو ٹھیک کر لیں اور وہاں پر کچھ اس طریقے کے آلات یا کچھ دوائیاں یا کچھ چیزیں ایسی کر لیں کہ جس کے نتیجے میں وہ جو تصور ہے غلاظت کا یا گندگی کا وہ ختم ہو جاتا ہے، تو پھر تو اصل ہٹ گئی، تو پھر حکم کیسے قائم رہا؟ ذرا صفائی کر کے کھانا بھی وہیں ڈال کے کھا لیا کریں. بہت معذرت کے ساتھ اس طرح کی باتیں سوچتے وقت بھی انسان کو گھن آنی چاہیے. جی بالکل صحیح بات ہے. ہمارے یہاں بالعموم اس طرح کے تصورات پیش کیے جاتے ہیں اور ابھی بہت بڑھ بھی رہے ہیں. ہم سے آخری سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ ہم نے اب تک اس پورے مسئلے کو جو اپروچ کیا ہے ہمارے مذہبی حلقوں میں، اور ہم یہ سب جانتے ہیں، ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں، خود اسلامی ممالک میں، خود وہاں پر جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت ہے یہ چیز پائی جاتی ہے، اس طرح اظہار نہیں ہوتا. مغرب میں ذرا زیادہ اظہار ہو جاتا ہے. ہم نے آج تک اس کو موضوع بنایا ہے حرام اور جس کو کہتے ہیں ممانعت اور وعیدیں اور عذاب کی باتیں سنا کر. کیا لگتا ہے آپ کو کیسے دعوت کا موضوع بنائیں؟ کیا بنائے استدلال ہو، کیا بنیاد ہو؟ آپ نے پیچھے بتائی ہے، لیکن اپروچ کے لحاظ سے کیسے ہمارے مذہبی علماء اس کو ایڈریس کریں تاکہ جو مخاطب ہے وہ اس کو محض کسی مذہبی روایت یا کسی تصور کا ایک اطلاق نہ سمجھے بلکہ اس کی حقیقت تک پہنچ سکے؟ دعوت کے معاملے میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جب بھی آپ دعوت پیش کرتے ہیں تو آپ کو دیکھنا چاہیے کہ مخاطبین کہاں کھڑے ہیں. یعنی اگر ان کے ہاں اللہ تعالیٰ پر ایمان ہی نہیں ہے، اللہ کے پیغمبروں کے بارے میں کوئی صحیح زاویہ نظر نہیں ہے، تو دعوت تو وہاں سے شروع ہوگی نا. اس طرح کے فتوے دینے سے تو دعوت نہیں شروع ہو سکتی. دوسرے یہ کہ اگر کسی خاص جرم کے بارے میں یا گناہ کے بارے میں یا اچھائی کے بارے میں آپ کو ترغیب دینی ہے تو اس کو اس کے مقصد سے متعلق کر کے بتائیں. جس طرح کہ میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ تزکیہ یا پاکیزگی یہ ہمارے دین کی دعوت ہے. دعوت ہی یہی ہے کہ لوگوں پاکیزگی اختیار کرو. پاکیزگی جس طرح کہ میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے، بدن میں بھی پاکیزگی، خور و نوش میں بھی پاکیزگی اور اخلاق میں بھی پاکیزگی. تو ہر جبلت کی تسکین ہمیں پاکیزگی کے دائرے میں کرنی ہے. اس چیز کو عام کرنا چاہیے. یہ حرام حلال اور اس طرح کے فتاویٰ کا جہاں تک تعلق ہے وہ دین کی روح کو بیان نہیں کرتے بلکہ اس کو ایک حکم بنا کے پیش کر دیتے ہیں. تو حکم میرے لیے ہے، میں اپنے پروردگار کو مانتا ہوں. اگر ماننے والے کو بیان کرنا ہو تو یہ کہنا کافی ہے کہ تمہارے پروردگار نے روکا ہے. دعوت جب آپ دیں تو ہدف آپ کا وہ مقصد ہونا چاہیے کہ پاکیزگی کیوں ضروری ہے، پاکیزگی کس طرح انسانیت کا شرف ہے، اور پاکیزگی کا نتیجہ کس طرح آخرت میں فلاح کی صورت میں نکلے گا. ٹھیک ہے، ہمارا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. آج ہم نے غام صاحب سے استفادہ کیا کہ ہم جنس پرستی کا جو ایک مرض ہے اس میں کیسے ہمیں اپروچ کرنا چاہیے اور وہ بنیادی حقیقتیں کیا ہیں جن کو پیش نظر رکھ کے ہمیں دعوت دینی چاہیے. انشاءاللہ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کا بہت شکریہ.